السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں جس ٹاپک پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ٹاپک ہے نماز جنازہ کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی صحیح دلیل۔ اسی طرح سے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہ پڑھنے والوں کی کیا دلیلیں ہیں اس کے بارے میں بھی میں وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو کہنے میں غلطی ہو، خطا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر و بیشتر مسلمان یہ نہیں جانتے کہ نماز جنازہ کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے، اور اکثر و بیشتر جو مولوی حضرات ہیں وہ بتاتے بھی نہیں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی میت کی نماز جنازہ خود پڑھائے، کسی مولوی کا محتاج نہ ہو۔ تو آئیے اس تعلق سے ہم دیکھتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نماز جنازہ میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا، یہ عام حکم ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ سنت نماز ہو، چاہے وہ نفل ہو، کوئی بھی نماز ہو اس کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب اور فرض ہے۔ اور جو لوگ اس کو منع کرنے کی دلیل دیتے ہیں، ایک تو قرآن سے دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر کے خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے روح سے منع نہیں کرتے ہیں بلکہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ تو جو لوگ اس آیت کو دلیل بنا کر کے منع کرتے ہیں کہ نہیں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، قرآن میں سے کوئی آیت نہیں پڑھنی چاہیے، امام کے پیچھے اگر پڑھ رہے ہوں خاموشی سے ان کی قرات کو سننی چاہیے امام صاحب کی، تو وہ لوگ کا یہ کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے بارے میں تمام لوگوں سے بہتر جانتے ہیں۔ تو آئیے سورہ فاتحہ کے تعلق سے دیکھتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں کیا حکم دیا ہے تمام لوگوں کے لیے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الاحزاب آیت نمبر 21 میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگوں رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین رول ماڈل ہے، بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ تو تمام لوگوں کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر طور طریقے کو دیکھیں، پڑھیں، سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ رہا ہے نماز کے اندر، وہ طریقہ بھی سیکھ کر کے اسی طرح نماز ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 631 ہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح سے پڑھنا جس طرح سے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ عام حکم ہے، کوئی خاص حکم نہیں ہے، عورت مرد تمام لوگوں کے لیے ہے کہ تمام لوگ اسی طرح نماز پڑھیں گے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا ہے۔ اسی طرح سے سورہ فاتحہ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے وہ عام حکم ہے، خاص حکم نہیں ہے۔ جیسا کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 756، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 247، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 874، حدیث نمبر 394، 395، 396 میں، اور اسی حدیث کے اندر سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے، اور بھی بہت سارے نام ہیں سورہ فاتحہ کے۔ تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا منفرد اکیلے پڑھنے کے لیے بھی، اکیلے اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی واجب اور ضروری ہے، اور کوئی اگر امام کے پیچھے عورت مرد نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے، کیونکہ اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے
آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث نمبر 875 876، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 311 اور کتاب القراءت امام بہقی کی اس کے اندر 100 نمبر پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دلیل نمبر 2، تمام امام کے پیچھے اگر مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز پڑھ رہے ہوں یا نفل یا نماز جنازہ، تو ان کے اوپر بھی ضروری ہے کہ مقتدی بھی نماز جنازہ اگر پڑھ رہے ہوں تو پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، کیونکہ اس کے پڑھے بغیر ان کی نماز نہیں ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، جس نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ دیکھیے جز القراءت صفحہ نمبر 56، اسی طرح سے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، جز القراءت کے اندر 47 اور 56 پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ مقتدیوں کے لیے خاص حکم اس میں دیا جا رہا ہے کہ مقتدی بھی اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں، اگر امام ظہراً زور سے قرات کر رہا ہو تو کم سے کم مقتدی پیچھے پڑھنے والے سورہ فاتحہ پڑھ کر خاموشی کے ساتھ قرات کو سنیں گے۔ لیکن اگر آہستہ سے نماز پڑھا رہا ہو ظہر کی عصر کی، تو اس میں مقتدی کو اختیار ہے، وہ چاہے تو سورہ فاتحہ پڑھے اور چاہے تو سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس کے علاوہ کوئی دوسری سورہ کی بھی قرات کر سکتا ہے آہستہ سے۔ لیکن زور سے اگر پڑھا رہا ہو، زور سے قرات کر رہا ہو امام، تو اس سمے صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر خاموشی کے ساتھ سننا ہے، اس سے زیادہ نہیں پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے عام نمازوں کو پورا کرنے کے لیے قیام کا ہونا بھی ضروری ہے، رکوع کا بھی ہونا ضروری ہے، تشہد کا ہونا بھی ضروری ہے اور سجود کا بھی ہونا ضروری ہے، اور دونوں طرف سلام پھیرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن نماز جنازہ کے اندر قیام کی حالت میں ہی تکبیر کہنا بھی ضروری ہے، اللہ اکبر 4 تکبیر کم سے کم کہنا ضروری ہے، اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا پہلی تکبیر کے بعد ضروری ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا بھی ضروری ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کرنا بھی ضروری ہے، اور چوتھی تکبیر کے بعد صرف داہنی طرف ایک سلام پھیرنا بھی ضروری ہے، تب جا کر کے نماز جنازہ پوری ہوگی۔ اگر ان میں سے ایک بھی اگر ہم چھوڑیں گے تو نماز جنازہ سنت کے مطابق نہیں ہوگی۔ اب آئیے ہم دلیل نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ یہ خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اس حدیث کے ذریعے حکم دیا ہے کہ جب اونچی آواز کے ساتھ امام صاحب قرات کر رہے ہوں، جیسے کہ عشاء کی پہلی دوسری رکعت میں، مغرب کی پہلی دوسری رکعت میں، فجر کی پہلی دوسری میں، یا اسی طرح سے نماز جنازہ کے اندر امام صاحب اگر زور سے قرات کر رہے ہوں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں، تو مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ کم سے کم صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر کے خاموش رہیں گے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ظہری قرات یعنی زور سے پڑھی جانے والی نماز میں قرات کی، نماز پڑھائی، پھر فرمایا جب میں اونچی آواز سے قرات کر رہا ہوتا ہوں تو تم میں سے کوئی بھی سورہ فاتحہ کے علاوہ ہرگز کچھ نہ پڑھے۔ دیکھیے سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 921 پر، اور اس کی سند حسن ہے۔ اسی طرح سے کتاب القراءت للبہقی کی 121 نمبر پر دیکھ سکتے ہیں، اور جز القراءت صفحہ نمبر 116 حدیث نمبر 65 میں دیکھ سکتے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خلق افعال العباد حدیث نمبر 526 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سنن دارقطنی کے اندر حدیث نمبر 1207 میں دیکھ سکتے ہیں، سنن نبی داؤد میں حدیث نمبر 824 میں دیکھ سکتے ہیں، حسن سند کے ساتھ۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی اونچی آواز سے قرات کر رہا ہو کوئی امام، تو اس سمے صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس سے زیادہ نہیں پڑھنی ہے۔ اسی طرح سے اگر سورہ فاتحہ سے زیادہ سرن نماز میں، عصر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں اگر سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو یہ بھی جائز اور درست ہے، اور اگر زیادہ نہیں پڑھتا ہے، صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، تو وہی اس کے لیے کافی ہے۔
جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سورہ فاتحہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ نماز زائد یعنی کافی ہو جاتی ہے، اور اگر فاتحہ سے زیادہ پڑھیں تو بہتر ہے۔ دیکھیے جز القراءۃ للبخاری صفحہ نمبر 52 پر اور حدیث نمبر 8 پر، اسی طرح سے مسند حمیدی کے اندر حدیث نمبر 996 پر، کتاب القراءۃ للبیہقی صفحہ نمبر 19 حدیث نمبر 15 میں دیکھ سکتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 772 میں دیکھ سکتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 884 882 883 اور 396 میں دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح سے سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 820 819 میں دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی دوسری سورت بھی پڑھ لیتا ہے سرن آہستہ پڑھنے والی نماز میں تو یہ زائد اور درست ہے، اگر صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے تو یہی کافی ہے۔ اسی طرح سے دلیل نمبر 4، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں جبکہ امام ظہرن قرات زور سے قرات کر رہا ہوتا ہے تو ہم کیا کریں ایسی حالت میں؟ تو انہوں نے کہا اقرا بہا فی نفسک، کہ اپنے دل میں آہستہ آواز میں سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 395 اور 878 میں۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے یہ گفتگو تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اس لیے آپ پورے بیان کو سنیں۔ اب نماز جنازہ کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کی کیا دلیل ہے۔ اس تعلق سے جنازہ میں ظہرن سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ اور درود اور دعا پڑھنا جائز ہے، اور آہستہ پڑھنا بھی جائز ہے تعلیم کی غرض سے۔ ایسے مقام پر جہاں لوگ یہ نہ جانتے ہوں کہ سورہ نماز جنازہ کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے تو ایسی جگہ پر اگر کوئی امامت کرائے تو اس کو چاہیے کہ زور سے قرات کرے، زور سے درود پڑھے، زور سے دعا پڑھے، تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ نماز جنازہ میں کیا پڑھا جاتا ہے اور سیکھ کر کے وہ خود نماز جنازہ پڑھائیں۔ جیسا کہ طلحہ بن عبداللہ بن عوف رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو آپ نے سورہ فاتحہ زور سے پڑھی، پھر کہا لِيَعْلَمُ أَنَّهَا سُنَّةٌ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہی سنت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1335۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث بھی ہے اور وضاحت کے ساتھ، طلحہ بن عبداللہ بن عوف رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ کے پیچھے نماز جنازہ ادا کی، نماز جنازہ پڑھی تو انہوں نے سورہ فاتحہ اور کوئی ایک دوسری سورت زور سے پڑھی یہاں تک کہ ہم کو سنا دیا۔ جب فارغ ہوئے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پوچھا یہ کیا ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو انہوں نے کہا سنت و حق، یہی سنت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے اور یہی حق ہے۔ دیکھیے سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 1989 1990، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 1027 اور 1026، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1495، اور اس کی سند کو امام نووی نے صحیح کہا ہے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا ہے۔ احکام الجنائز کے اندر دیکھ سکتے ہیں 119 پر، المنتقى ابن الجارود حدیث نمبر 537 536 534 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مصنف عبد الرزاق میں حدیث نمبر 6427 پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ایسے مقام پر، ایسی جگہ پر جہاں لوگ نماز جنازہ کے بارے میں نہیں جانتے ہوں، وہاں پر امامت جو کرا رہا اس کو چاہیے کہ زور سے تکبیر کہے، زور سے سورہ فاتحہ پڑھے، زور سے درود پڑھے، زور سے دعا کرے اور آہستہ سے سلام کہے۔ اسی طرح سے صحیح دلیل والے، جن تک صحیح دلیل پہنچی ہے، وہ لوگ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کو پسند کرتے ہیں، جیسا کہ صحابہ ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ لوگ نماز جنازہ کے اندر بھی سورہ فاتحہ پڑھنے کو پسند کرتے تھے، اور جو اہل الرائے ہیں، اہل الرائے جو رائے والے ہیں، جن تک صحیح حدیث نہیں پہنچی ہے، وہ اپنے رائے قیاس یا اسی طرح سے ضعیف حدیثوں کو دلیل بنا کر کے وہ اس سے منع کرتے ہیں، جیسا کہ سفیان الثوری وغیرہ ہیں۔
اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، کچھ حنفی حضرات اس حدیث کی غلط تعبیر کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جن روایتوں سے پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ کا پڑھنا ثابت ہوتا ہے، ان کی تعبیر یہ کی جائے گی کہ یہ قرات کی نیت سے نہیں بلکہ دعا کے نیت سے پڑھی گئی تھی. مفتی صاحب، نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی کوئی دلیل دیجئے. میرا ایک دوست اہل حدیث ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک حدیث میں حضرت ابن عباس نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی ہے اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو رکوع سجدے کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی. تو نماز جنازہ عام نمازوں کی طرح نہیں ہے. تو جیسے وہ رکوع سجدے، جو سجدہ تو سورہ فاتحہ سے زیادہ بڑا رکن ہے، تو یہ جو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ رکوع سجدے والی نمازوں کے بارے میں. باقی حضرت ابن عباس نے جو سورہ فاتحہ پڑھی ہے وہ بطور دعا کے پڑھی ہے، بطور تلاوت کے نہیں پڑھی ہے. اس پر کوئی حدیث دکھا دیں کہ بطور تلاوت کے پڑھی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے بطور تلاوت کے، بطور دعا کے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں الحمدللہ. کہ جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے قرات کی تھی، زور سے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، یہ قرات کی نیت سے نہیں پڑھی تھی بلکہ دعا کی نیت سے پڑھی تھی. لہٰذا ہم بھی دعا کی نیت سے پڑھنے کو قائل سمجھتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں. تو بتائیے کہ کیا جبرائیل علیہ السلام آ کر کے بتائے تھے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سورہ فاتحہ کی قرات کی تھی نماز جنازہ کے اندر پہلی تکبیر کے بعد، وہ دعا کی نیت سے کی تھی؟ تو یہ تعویلات کرنا یہ باطل ہے. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، دلیل نمبر 2، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ پہلی تکبیر میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ آہستہ سے پڑھی جائے، پھر 3 تکبیریں کہی جائیں اور آخری تکبیر پر سلام پھیر دیا جائے. دیکھیے سنن نسائی میں حدیث نمبر 1991 میں. تو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً زور سے بھی پڑھے ہیں، تبھی تو وہ صحابی سورہ فاتحہ یاد کیے ہیں اور دعا یاد کیے ہیں، جیسا کہ آگے آئے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آہستہ بھی نماز جنازہ کے اندر قرات کرنا، دعا پڑھنا، درود پڑھنا، یہ آہستہ بھی ثابت ہے، جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز جنازہ میں سنت یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ آہستہ سے پڑھی جائے، پھر 3 تکبیریں کہی جائیں اور آخر تکبیر پر سلام پھیر دیا جائے. اسی طرح سے اور وضاحت کے ساتھ انہی کی دوسری حدیث دیکھیے. دوسری حدیث میں بیان کرتے ہیں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ تم تکبیر کہو اللہ اکبر، پھر سورہ فاتحہ پڑھو، پھر تکبیر کہو اللہ اکبر، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، پھر تکبیر کہو، پھر خاص طور سے میت کے لیے دعا کرو. قرات صرف پہلی تکبیر میں کرو، پھر چوتھی تکبیر کہو اور آہستہ سے دائیں طرف سلام پھیر دو. دیکھیے منطقہ ابن الجارود کے اندر حدیث نمبر 540، مصنف عبد الرزاق میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 488 اور حدیث نمبر 6428، اور اس کی سند صحیح ہے. اسی طرح سے اروا الگلیل کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 181 میں دیکھ سکتی ہیں. تو ان حدیثوں سے ثابت ہو گیا کہ جنازہ کی نماز میں پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آہستہ سے بھی اور زور سے بھی. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے اندر دعا بھی زور سے کیے ہیں، جیسا کہ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پر نماز پڑھی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں سے یہ لفظ یاد رکھے، اللہم اغفر لہ وارحمہ. دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 963، 2232، 2333، سنن نسائی میں حدیث نمبر 62 اور 1985. تو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے اندر بھی زور سے بھی پڑھے ہیں اور آہستہ سے بھی پڑھے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے تھے، یہ بھی ثابت ہوا اس حدیث کی روح سے. اب آئیے ہم آپ کے سامنے کچھ احناف مفتی مقلد بھائیوں کے ان دلیلوں کو رکھتے ہیں
جس کی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے اندر ثنا پڑھنی چاہیے سورہ فاتحہ اور قرآن کی کوئی دوسری سورت نہیں پڑھنی چاہیے. آئیے اسی میں سے دلیل نمبر 1. دلیل نمبر 1 کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نماز جنازہ میں کیا پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا میں جنازے میں تکبیر کے بعد یعنی پہلی تکبیر کے بعد اللہ کی حمد ثنا کرتا ہوں اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں، پھر دعا کرتا ہوں. دیکھیے موطا امام مالک کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 228 حدیث نمبر 536 اور اس کی سند صحیح ہے لیکن یہ موقوف روایت ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بلکہ یہ موقوف روایت ہے، یہ ان کے عمل سے ثابت ہے. اب اس میں اس حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں حمد ثنا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو حمد ثنا سے مراد وہ ثنا نہیں ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سے وہ مراد ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ ثنا مراد نہیں ہے اس حمد ثنا سے بلکہ سورہ فاتحہ مراد ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی بیان کردہ حدیث سے ثابت ہے. دیکھیے الموطا امام مالک کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 85 حدیث نمبر 185 میں اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 395 878 میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز پوری نہیں بلکہ اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے. آپ نے 3 مرتبہ کہا کہ اس کی نماز ادھوری ہے، خراب ہے. اسی طرح سے جب پوچھا گیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، اسی حدیث کے اندر ہے کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں جبکہ امام قرات کر رہا ہوتا ہے زور سے تو ہم کیا کریں ایسی حالت میں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنے دل میں آہستہ سے سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو کیونکہ اس کے بغیر نماز ناقص ہے، خراب ہے، نماز نہیں ہوتی ہے. تو پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ ہے اس سے مراد. اور آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم ہو چکی ہے اور میرا بندہ جو سوال کرتا ہے نماز کے اندر جو سوال کرتا ہے وہ پورا کیا جاتا ہے، یعنی اس کو پورا اس کا جواب دے دیا جاتا ہے، اس کا اجر دے دیا جاتا ہے. جب کوئی شخص کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، میری تعریف کی. حمیدنی عبدی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے میری حمد کی. پتہ چلا کہ اس حدیث کے اندر حمد کے الفاظ ہیں. اور اسی طرح سے جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. تو اس کے اندر بھی ثنا کے الفاظ ہیں. تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ کے اندر جو کہا کہ میں حمد ثنا کرتا ہوں، اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے پہلی تکبیر کے بعد. اور اس میں پہلی تکبیر کے علاوہ اور بھی اور تکبیر اور سلام کا بھی ذکر نہیں ہے. اس حدیث کے اندر نہ سلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے کتنی سلام پھیری اور نہ اس کے اندر یہ ذکر ہے کہ کتنی مرتبہ تکبیر کہی. تو لہذا جو لوگ اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں وہ سلام نہ پھیریں، تکبیر نہ کہیں بلکہ ایک ہی تکبیر پر کام چلائیں اور صرف وہی ثنا پڑھیں. حالانکہ وضاحت کے ساتھ دوسری حدیث بیان کے اندر یہ بتا دی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے. یہی سنت ہے. سنت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اس سے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی دلیل لینا باطل ہے.
احناف بھائی کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ثنا نہیں، وہ ثنا پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم وہ ثنا پڑھتے ہیں جو عام نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عام نمازوں میں جو ثابت ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، کہتے ہیں کہ وہ ثنا ثابت ہے، ہم وہ ثنا پڑھتے ہیں. تو جبکہ وہ ثنا تو عام نمازوں کے تعلق سے ہے، اور اس حدیث کے اندر بھی مختلفی رائے پائی جاتی ہے، کچھ لوگوں نے اس کو ضعیف کہا ہے، کچھ لوگوں نے صحیح کہا ہے. لہذا اگر اس کو مان لیا بھی جائے، اس کو اگر مان بھی لیا جائے اس ثنا کو، تو وہ دیگر نمازوں کے تعلق سے ہے، نماز جنازہ کے تعلق سے نہیں ہے. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، مفتی طارق مسعود صاحب سے جب پوچھا گیا نماز جنازہ کے طریقے کے تعلق سے، تو انہوں نے کہا کہ نماز جنازہ پڑھنا آسان ہے، کہ جب کسی کو کچھ نہ آتا ہو تو وہ امام کے ساتھ اللہ اکبر ہر تکبیر پر کہے، اور امام جب آخر میں سلام پھیرے تکبیر کہہ کر تو وہ بھی سلام پھیر دے تو نماز ہو جاتی ہے. سنیے بھائی، نماز جنازہ کا طریقہ بہت آسان ہے. نماز جنازہ میں 4 تکبیریں فرض ہیں، یعنی اگر کسی کو کچھ بھی نہ آتا ہو جنازے میں، امام نے جب اللہ اکبر کہا تو یہ بھی اللہ اکبر کہے، امام نے جب دوسری دفعہ اللہ اکبر کہا تو یہ بھی اللہ اکبر کہے، جب امام نے تیسری دفعہ اللہ اکبر کہا تو یہ تیسری دفعہ کہے، امام جب چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہے تو یہ چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ دے، اور امام جب سلام پھیرے تو یہ بھی سلام پھیر دے. تو یہ جنازہ ہو گیا. چاہے کوئی بھی دعا نہ پڑھی جائے، فرض ادا ہو جاتا ہے. البتہ طریقہ یہ نہیں ہے، مسنون طریقے پر جنازہ پڑھنا چاہیے. مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد آپ ثنا پڑھیں، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، آپ نے سنا یہ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو نماز جنازہ کا طریقہ نہیں معلوم ہے، وہ امام کے ساتھ جب امام کہے اللہ اکبر وہ بھی کہے اللہ اکبر، پھر امام کہے اللہ اکبر وہ بھی کہے اللہ اکبر، اور کچھ بھی نہ پڑھے، کوئی دعا نہ پڑھے، آخر میں چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہنے کے بعد امام جب سلام پھیر دے وہ بھی سلام پھیر دے تو فرض ادا ہو جائے گا. کہتے ہیں فرض ادا ہو جائے گا، لیکن یہ مسنون طریقہ نہیں ہے، اور چاہے تو کوئی دعا بھی نہ پڑھے پھر بھی فرض ادا ہو جاتا ہے. بتائیے وہ کیسے ادا ہو جائے گا جو شخص نہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، نہ درود پڑھتا ہے، نہ میت کے لیے دعا کرتا ہے؟ وہ کیسے ہو جائے گا؟ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی بالکل مخالف ہے. پھر کہتے ہیں کہ یہ مسنون طریقہ نہیں ہے، مسنون طریقے سے نماز جنازہ پڑھنی چاہیے. بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1718 میں، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں، ہمارا عمل نہیں ہے، تو وہ رد ہے، مردود ہے. وہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اور یہ کہتے ہیں کہ اس کا فرض ادا ہو گیا، فرض ادا ہو جاتا ہے. تو یہ بالکل باطل ہے ان کا اس طرح سے کہنا. بلکہ نماز جنازہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھیں گے تبھی وہ نماز جنازہ کمپلیٹ ہوگا، پورا ہوگا. اگر اس میں کمی بیسی کریں گے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، مفتی عبد الوحید یہ بھی مقلد ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جنازہ میں ثنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا موجود ہے. بتائیے کتنا بڑا جھوٹ. نماز جنازہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثنا پڑھنا کہاں موجود ہے؟ کون سی حدیث ہے؟ بس اس طرح سے یہ چھوڑ رہے ہیں. میں ان کی بھی بات کو آپ کو سنواتا ہوں کہ دیکھیے یہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے اور جھوٹ بول رہے ہیں. کیا اس طرح جھوٹ بولنا درست ہے؟ سنیے. ثنا بھی موجود ہے، اور یہ ثنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سے ثابت ہے. سنن نسائی میں حدیث پاک موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ثنا پڑھی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. سنن نسائی جلد اول صفحہ 143. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، آپ نے سنا یہ مقلد حضرات ہیں، آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے. جب تک یہ پٹی کالی نکالیں گے نہیں تب تک ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں دکھائی دے گا. اس طرح سے ہوائی بات چھوڑتے ہیں. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ کے اندر ثنا پڑھنا ثابت ہے،
جبکہ وہ ثنا عام نمازوں کے تعلق سے ہے، نماز جنازہ کے تعلق سے نہیں ہے، نہ کسی صحابہ سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے آگے کہتے ہیں جل ثناؤ کا مسند فردوس میں ہے، مسند فردوس میں موجود ہے، اس طرح سے بھی یہ بات کرتے ہیں، بالکل جھوٹ۔ سنیے جل ثناؤ کا کے الفاظ ہیں مسند الفردوس میں موجود ہیں، تو یہ دونوں جائز ہیں، آپ جو بھی پڑھنا۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، ان کی اس بات کا انہی کے مسلک کے مفتی طارق مسعود صاحب نے رد کیا ہے، اور طارق مسعود صاحب نے پوری تحقیق کرنے کے بعد، ریسرچ کرنے کے بعد یہ بات کہی کہ جل ثناؤ کے الفاظ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے۔ اب بتائیے، طارق مسعود صاحب تو یہ کہتے ہیں، ان کی باتوں کا رد کرتے ہیں، ایک مقلد دوسرے مقلد کی باتوں کا رد کر رہا ہے، حالانکہ یہ دونوں حنفی ہیں، دونوں مقلد ہیں۔ ایک کہتا ہے مسند الفردوس میں موجود ہے، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ ہم نے بڑی ریسرچ کی ہے، چھان بین کی ہے، لیکن کسی مستند روایت کے اندر یہ موجود نہیں ہے۔ سنیے طارق مسعود صاحب کا یہ رد۔ تو یہ وجل ثناؤ کا کے الفاظ پر میں نے بہت ریسرچ کی تھی ایک دفعہ، یہ کہیں بھی کسی بھی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، آپ نے سنا، اسی طرح سے مفتی عبد الوحید صاحب جو مقلد ہیں، ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ جنازے کی نماز میں کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھ سکتے، کیوں نہیں پڑھنا چاہیے، تو جواب میں انہوں نے کہا کہ نماز جنازہ کا زیادہ تر تعلق دعا سے ہے۔ دیکھیے کس طرح سے تعویل کرتے ہیں، یہ بات تو کسی صحابہ نے نہیں کہی، کسی تابعی نے نہیں کہی کہ نماز جنازہ کا زیادہ تر تعلق دعا سے ہے، لہذا اس کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، کسی صحابہ نے منع نہیں کیا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ نماز جنازہ کا تعلق دعا سے ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کے تعلق سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ اور قرآن پڑھنا نہیں سکھایا۔ بتائیے کس طرح سے یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کی بات کو، کہ جب ایک انسان آدمی کے آنکھوں کے اوپر کالا چشمہ لگا ہو تو اس کو اسی حساب سے دکھائی دیتا ہے، سب اندھیرا ہی دکھائی دیتا ہے، کالا کالا دکھتا ہے، لیکن جس کے آنکھوں پر قرآن اور حدیث کا چشمہ لگا ہوا ہو تو اس کو تمام چیزیں روشن دکھائی دیتی ہیں، اندھیرا نہیں دکھائی دیتا ہے۔ تو اس طرح کے یہ مقلد حضرات ہیں جو اس طرح سے بے سند باتیں لوگوں کے اندر بیان کرتے ہیں، وہ قول بھی بے سند ہے۔ سنیے پہلے انہی کی زبانی۔ زہیب پوچھتے ہیں نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کیوں نہیں ہے؟ بیٹا نماز جنازہ کا زیادہ تعلق نماز سے نہیں بلکہ دعا سے ہے۔ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ اور قرآن کریم پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ تو المغنی لابن قدامہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے کہ لم یوقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قراءہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں ہمیں قرآن کریم پڑھنا ہمیں نہیں فرمایا، ہم علی مقرر۔ تو میرا جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، آپ نے سنا، دیکھیے ثنا کے تعلق سے جس ثنا کو پڑھنے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ ثنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا نماز جنازہ کے اندر پہلی تکبیر کے بعد ثابت نہیں ہے، نہ کسی صحابہ سے ثابت ہے۔ اور آئیے ہم اس تعلق سے محدثین سے پوچھتے ہیں، اس بارے میں امام ابو بکر محمد بن ابراہیم ابن المنذر، جب ان سے پوچھا گیا کہ نماز جنازہ کے اندر کیا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک پڑھا جائے گا کہ نہیں پڑھا جائے گا، تو انہوں نے کہا کتاب الاوسط کے اندر، کتاب الاوسط من السنن والاجماع والاختلاف، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 479، انہوں نے کہا تجد فی اخبار التی جاءت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی ایسی حدیث کو جانتا ہی نہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
किसी नमाज जनाजा में सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुका ये पढ़ी हो सना? बताइए, ये मुहद्दिस हैं और ये इनकार कर रहे हैं कि मैंने किसी हदीस में सुना ही नहीं कि नमाज जनाजा के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक पढ़ी हो। इसी तरह से इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह वो भी कहते हैं कि मैंने इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को कहते हुए सुना है, जब उनसे सवाल किया गया था इस बारे में, तो उन्होंने भी कहा कि मैंने नहीं सुना इस किस्म की बात किसी से, न किसी रवायत में आई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा के अंदर सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तआला जद्दुक पढ़ते थे। तो जब इतने बड़े बड़े अइम्मा मुहद्दिसीन को इस ताल्लुक से कोई रवायत ही नहीं मिली है, तो आज दावा करने वाले जो इस तरह से दावा करते हैं अपने दावे पर दलील दें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा के अंदर ये सना पढ़ते थे, उनके पास कोई इस दावे पर दलील नहीं है। तो इसी तरह से मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, ये सना पढ़ना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक, न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ना साबित है नमाज जनाजा के अंदर, न सहाबा से साबित है, न ताबईन से साबित है, किसी से भी साबित नहीं है। लिहाजा इसको न पढ़ें नमाज जनाजा के अंदर पहली तकबीर के बाद, बल्कि सूरह फातिहा पढ़ना साबित है वही पढ़ें। दलील नंबर 2, कुछ हनफी भाई कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सना हमद सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक पढ़ना पहली तकबीर के बाद साबित है, यह भी सच नहीं है। इस हदीस को इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम सनद को, जो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और इसी तरह से अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आई हुई है, कहते हैं कुल्लहा ज़ईफ, कि ये तमाम की सनद ज़ईफ है। लेकिन मजीद तहकीक करने के बाद पता चला कि जिन रावियों के ऊपर कुछ मुहद्दिसीनों की ज़रा है वो जमहूर मुहद्दिसीन के नजदीक सिका है, लिहाजा ये रवायत जो है सनद के एतबार से हसन है, लेकिन ये नमाज जनाजा के ताल्लुक से नहीं है बल्कि आम नमाजों के ताल्लुक से है। नमाज जनाजा के ताल्लुक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सना पढ़ना साबित नहीं है, सूरह फातिहा का पढ़ना साबित है, लिहाजा सूरह फातिहा पढ़ें। अलबत्ता उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये साबित है सना, सही मुस्लिम के अंदर आप देख सकते हैं हदीस नंबर 399 में, कि वो नमाजों के अंदर ये सना पढ़ा करते थे, लेकिन नमाज जनाजा के अंदर ये सना पढ़ना साबित नहीं है। दलील नंबर 3, एना भाई कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज जनाजा में किरात नहीं करते थे। तो पहली बात तो यह कि वो हनफी भाई ये साबित करें नमाज के अंदर किरात 2 किस्म की होती है, एक सूरह फातिहा की किरात और दूसरी सूरह फातिहा के अलावा दूसरी सूरत की किरात। तो अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन सा किरात नहीं करते थे? सूरह फातिहा भी नहीं करते थे या सूरह फातिहा के अलावा दूसरी किरात नहीं करते थे? ये साबित करना होगा उनको, तब मामला आगे बढ़ेगा। जबकि अगर वो कहते हैं कि सूरह फातिहा की किरात नहीं करते थे नमाज जनाजा के अंदर, तो ये अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अपना अमल है। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा के अंदर सूरह फातिहा पढ़ा करते थे, यही सुन्नत है जैसा कि सहाबा ने कहा। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अमल मुखालिफ हो, खिलाफ हो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को पकड़ा जाएगा, अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अमल को छोड़ दिया जाएगा। तो मेरा जिस दोस्तों और भाइयों, अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि इस रवायत से 3 चीजें साबित हो सकती हैं, 3 चीजें मुराद हो सकती हैं। पहली ये कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज जनाजा में जोर से किरात नहीं करते थे, ये भी हो सकता है। इसी तरह से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज जनाजा में सूरह फातिहा के अलावा दूसरी सूरत की किरात नहीं करते थे, या इसी तरह से ये भी हो सकता है इस रवायत से कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज जनाजा में हर तकबीर में किरात नहीं करते थे। जबकि साफ तौर से एक हदीस में अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा है, आया हुआ है कि उन्होंने कहा, मैं उस घर यानी बैतुल्लाह के रब से हया करता हूं कि मैं ऐसी कोई नमाज पढ़ूं जिसमें किरात न करूं, अगरचे सिर्फ सूरह फातिहा ही क्यों ना हो। देखिए जुज़ अल किरात इमाम बुखारी की बित तहकीक के अंदर 48 पर, और इसकी सनद सही है। इसी तरह से किताबुल किरात लिल बैती की 213 पर, 214 पर, 447 पर, और मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा के अंदर जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 361 पर, हदीस नंबर 3630 पर। इससे साबित हुआ कि अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज जनाजा में और तमाम नमाजों में सूरह फातिहा पढ़ने के कायल थे और फाइल थे, और कई ताबई भी नमाज जनाजा के अंदर सूरह फातिहा पढ़ा करते थे, जैसे कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, ये भी
नमाज जनाजा के अंदर सूरह फातिहा पढ़ा करते थे। देखिए मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 298 पर, और इसकी सनद सही है। इसी तरह से इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ये भी नमाज जनाजा के अंदर जोर से सूरह फातिहा पढ़ा करते थे, जैसा कि अल-तिवरियात जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 264, 256, हदीस नंबर 188 में देख सकते हैं सही सनद के साथ। इसी तरह से मेरा अजीज दोस्तों और भाइयों, दलील नंबर 4, तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों दलील नंबर 4, अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से मुफ्ती अब्दुल वहीद साहब कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नमाज जनाजा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ना नहीं सिखाया। ये कौल भी बेसनद होने की वजह से बातिल है, रद्द है। अल-मुगनी के अंदर जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 152 में देख सकते हैं। इसी तरह से जल्ला सनाऊ का जनाजा में पढ़ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, और ये लोग जोर देते हैं उसको भी पढ़ना। दलील नंबर 5, एहना भाई कहते हैं कि नमाज जनाजा का ज्यादातर ताल्लुक दुआ से है, और कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यत फअखलिसू लहू दुआ, जब तुम नमाज जनाजा पढ़ो तो मैयत के लिए निहायत खुलूस के साथ दुआ करो। देखिए सुनन अबी दाऊद में हदीस नंबर 3199 में, सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर 1497 में, और सहीह इब्न हिब्बान में जिल्द नंबर 7 सफा नंबर 347। और इसकी सनद में मोहम्मद बिन इसहाक का समा साबित है दूसरी रवायत से। और मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह जो हैं ये ताबई हैं, और इसकी सनद में ये रावी हैं जिनको कज्जाब दज्जाल तक कह करके और एहनाब भाई इनकी रवायत को रद्द कर देते हैं, दूसरी रवायत को। लेकिन इस हदीस से ये क्या दलील लेते हैं, इस हदीस को दलील बनाकर कहते हैं कि मैयत के लिए दुआ करने का हुक्म है, सूरह फातिहा पढ़ने का हुक्म नहीं है। और कहते हैं इससे सूरह फातिहा पढ़ने की ममानियत साबित होती है। यह दलील जनाजे में सूरह फातिहा पढ़ने की दलील नहीं बन सकती, क्योंकि मना का हुक्म इसके अंदर नहीं है, बल्कि इस हदीस से दुआ पढ़ने का हुक्म है। और अगर इस हदीस को एहनाब भाई दलील मानते हैं तो उस हदीस का इनकार क्यों करते हैं, जिस हदीस में मुक्तदियों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सूरह फातिहा पढ़ो और कुछ मत पढ़ो, यानी उसके अलावा दूसरी सूरत न पढ़ो, क्योंकि जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं होती। देखिए मुसनद अहमद में जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 322, हदीस नंबर 2325 और 2370। यह हदीस के अंदर मोहम्मद बिन इसहाक मौजूद हैं, और ये कई सनद से यह हदीस आई हुई है, जैसा कि सुनन नबी दाऊद में हदीस नंबर 823 है, सुनन तिरमिजी में हदीस नंबर 311, सुनन दारकुतनी में हदीस नंबर 1200 है, सही इब्न खुजैमा में हदीस जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 300 हदीस सफा नंबर 36 है। इसी तरह से जुज़ अल किरात बुखारी की हदीस नंबर 257 है। इसी तरह से मुस्तदरक अल हाकिम में हदीस नंबर 859 है, और तबरानी सगीर के अंदर हदीस नंबर 1581 है। तो इसकी सनद के अंदर मोहम्मद बिन इसहाक मौजूद हैं। इनको यहाँ भाई कज्जाब दज्जाल की जरा नकल करके इस हदीस को रद्द कर देते हैं कि यह हदीस ज़ईफ है, सही नहीं है, जबकि इन्हीं से वो दुआ वाली हदीस आई हुई है उस पर अमल करते हैं, उसको दुआ में सूरह फातिहा की जगह पर दुआ पढ़ने की दलील लेते हैं। ये बिल्कुल दोगली पॉलिसी है मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों। जबकि ये हदीस भी जमहूर मुहद्दिसीन के नजदीक सही है, और इसके अंदर मोहम्मद बिन इसहाक जो रावी हैं ये जमहूर मुहद्दिसीन के नजदीक से कहा है। जैसा कि इन्हीं के इमाम हाफिज जैली हनफी ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन इसहाक को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह समेत अक्सर ज्यादातर मुहद्दिसीन ने सिका कहा है। देखिए नस्बुर राया जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 7 पर। तो खुलासा कलाम यह है कि मेरे दोस्तों और भाइयों कि यह हदीस जो दुआ की है यह भी सूरह फातिहा पढ़ने की ममानियत की दलील नहीं है। जबरदस्ती इसको दलील बनाना यह दुरुस्त नहीं है, बल्कि नमाज जनाजा के अंदर सूरह फातिहा पढ़ना पहली तकबीर के बाद ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला से साबित है, इसी तरह से अबू अमामा रदियल्लाहु ताला अन्हु से साबित है, और अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से साबित है, और ताबईन से कसीर ताबईन से साबित है। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा के अंदर पहली तकबीर के बाद
سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے. لہٰذا اس سنت کو مضبوطی کے ساتھ عمل کریں, مضبوطی کے ساتھ پکڑیں, اور جو لوگ سورہ فاتحہ کو ترک کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, نہیں پڑھتے ہیں, ان کی وہ نماز جنازہ نہیں ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.